السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایم پاکستان کا جلسہ مریر کا کیسا رہا جناب؟ کتنے لوگ تھے، کیا اعلانات ہوئے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور فاروق ستار صاحب کو کیوں لوگوں نے واپس بھیج دیا، کہاں گئے تھے، کیوں ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی تو ان کو واپس جانا پڑا۔ اس کے علاوہ ہم بات یہ کریں گے کہ گورنر صاحب، ایک تو بات ہو رہی تھی نا کہ گورنر صاحب جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنر کے بھی جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ وہاں تو گورنر راج کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی ایک صوبے میں گورنر راج اور ایک صوبے کے گورنر کو حوالے سے خبریں چل رہی ہیں میڈیا پر کہ جی وہ جائیں گے یا آئیں گے یا رہیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اب فی الحال تو وہ ہیں، فی الحال تو کامران رسول صاحب موجود ہیں اور سندھ کے گورنر ہیں، بڑا اہم کردار ہے ان کا، عوامی گورنر۔ اچھا جی، بات کر لیں کراچی میں بانی متحدہ کے بینرز کے حوالے سے، جہاں جنگ امت دیگر اخبارات نے خبر شائع کی ہے کہ ان کے بینر لگ گئے ہیں اور لکھا ہوا ہے ان بینر پر، وال چاکنگ بھی کی گئی ہے کہ جی الطاف حسین ضروری ہیں کراچی کے لیے۔ پھر معروف 3-4 بڑے نام ہیں صحافت کے، ان کی بھی میں آج پوسٹیں پڑھ رہا تھا کہ بانی متحدہ کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہا، اور سرویز ہو رہے ہیں جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جناب بتائیے اس وقت کراچی اگر لاوارث ہے تو وارث کون ہے؟ کیا ان کے دور جب وہ تھے ایم کے سربراہ اور قائد تھے جب، تو کیا اس طرح کی صورتحال تھی یا تبدیل تھی؟ انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ جناب اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، اب بھی اگر موقع دے دی جائے تو پھر یہ اور یہ ساری چیزیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے آ جائیے جناب جلسے کے حوالے سے، پھر ملک کی سیاسی صورتحال میں بھی آتے ہیں، خاص طور پر عمران خان کی بہن نے جو انٹرویو دیا ہے، پاکستان کی سالمیت کہہ لیجئے، پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، کیونکہ ہم نے، یعنی ہم سے مراد ہمارے ملک نے جو ہندوستان کے ساتھ کیا وہ انشاءاللہ صدیوں نہیں بھولے گا، جو ان کی پٹائی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور لیکن انہوں نے کیا کہا اس پر بھی میں آتا ہوں۔ آج فیصل واوڈا نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تہلکہ مچا ہوا ہے، اس پر میں آتا ہوں۔ فیصل واوڈا اندر کی خبریں بڑی دے جاتے ہیں بعض دفعہ، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم آغاز یہاں سے کرتے ہیں جی، خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو کچھ کہا جلسے میں۔ اچھا، 2-3 بڑی اہم باتیں تھیں اس جلسے کی۔ ایک تو جلسے میں کتنے لوگ آئے، جلسہ اب یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ جی اتنے لوگ نہیں ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار گراؤنڈ میں نہ کریں جلسہ، بلکہ وہ کسی گلی میں کر لیں تاکہ بھری ہوئی نظر آئے کہ وہ وہاں تک 5 کلومیٹر کے لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو جلسے کی 2-3 اہم باتیں، ایک تو خالد مقبول صدیقی صاحب جلسے میں آئے، پہلے جلسے میں وہ جو سرجانی میں کیا تھا وہاں نہیں تھا۔ دوسری اہم بات کہ وہاں کے جو مقامی یعنی کہ MPs تھے، جس علاقے میں جلسہ تھا مریر میں، وہاں وہ موجود نہیں تھے۔ تیسری اہم بات یہ تھی کہ خالد مقبول صدیقی صاحب، چیئرمین صاحب کی گاڑی حیدر عباس رضوی صاحب کہا جاتا ہے چلا کر لے گئے، اور وہ ان کی گاڑی میں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حیدر عباس رضوی صاحب کی پوزیشن اب آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ کیا ہے اور کتنے اہم پوزیشن پہ وہ۔ اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ یہ تنظیم، یہ پیغام کس کو دیا ہے، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنظیم یعنی MKM پاکستان، MKM کہہ لیجیے، پاکستان تو لفظ بعد میں لگا دیا انہوں نے، MKM پاکستان، یہ تنظیم شہیدوں کی امانت ہے۔ اگر کوئی MKM سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو اس کی اصل حیثیت یاد دلائیں۔ ہمیں شخصیت پرستی سے بچنا ہے، یعنی کہ بانی متحدہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا، شخصیت پرستی تھی، ان کو لوگ پسند کرتے تھے، اور آج بھی اگر پسند کرتے ہیں تو یہ شخصیت پرستی ہے۔ یا مختلف سیاسی جماعتوں میں شخصیت پرستی نواز شریف کے گرد گھومتا ہے، یا بھٹو صاحب کے گرد جو چیزیں گھومتی ہیں، کہا جاتا ہے یہ شخصیت پرستی ساری۔ اب یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا انہوں نے کس کو پیغام دیا کہ اگر کوئی MKM سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی اصل حیثیت اوقات یاد دلائیں اس کو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اچھا، 2-3 اہم باتیں جو میں نے کہا۔ اچھا، جلسے میں لوگ کتنے تھے، کتنے لوگ آئے اور جلسے میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ فاروق ستار صاحب نے بے پناہ کوشش کی، بہت کوشش کی، گلی گلی گئے، ڈور ٹو ڈور گئے، مہم چلائی اس جلسے کے حوالے سے۔ اب جلسہ کہہ لیجیے، اجتماع کہہ لیجیے، یا اس کو آپ کی کہہ لیجیے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بتانا تھا انہوں نے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو وہاں کی جو MNA ہیں آسیہ اسحاق صاحبہ، انہوں نے بغیر تشہیر کیے ہی تمام چیزیں بتا دی تھی کہ ہمارے پاس جو فنڈ آ رہا ہے ہم کہاں کہاں اس کو استعمال کریں گے، کس کس علاقے میں کیا کیا وہ کام کروانا چاہ رہی ہیں، اور یہ ظاہر انہوں نے بتا دیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جناب فلاں علاقے میں یہ کام ہوگا، فلاں علاقے میں یہ کام ہوگا۔ تو بہرحال MKM نے جلسہ کیا، اور
جلسے کی چلیں کہ کتنے لوگ آئے کتنے نہیں آئے لوگ، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو، بڑا دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں۔ اور لوگ اگر نہیں آئے تھے زیادہ بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں، تو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے واقعہ سن لیجیے۔ میں اور انیس منصوری صاحب اور ہمارے دوست فراز صاحب ایک جگہ موجود تھے ہوٹل پر، رات کو 12 بجے گزشتہ رات کھانا وانا ہم نے کھایا، وہاں چائے پی، تو وہاں ایک فراز صاحب کے دوست جن کا تعلق نہ سیاست سے نہ صحافت سے، ایک نیوٹرل آدمی، وہ آئے اور ہم اس سے پہلے بات یہی کر رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یار شہر میں یا پورے ملک میں، ترقیاتی کام کیوں نہیں ہو رہے اور آگے بڑھنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے آدھے کے ساتھ بات کی کہ یار ایم کیو ایم کا جلسہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ میں نے تو ڈرون فوٹیج دیکھے ہیں یار، اوپر سے تو ڈرون فوٹیج جو دکھائی اس میں تو لوگ ہی نہیں نظر آئے یار، بیچ میں کرسیاں خالی تھیں۔ تو میں انیس منصوری صاحب اور فراز ایک دم ہنسی نکل گئی ہماری، کیونکہ ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ یار کتنے لوگ تھے کتنے نہیں تھے، اور اوپر سے آ کے اس نے بیلاگ تبصرہ کر دیا اس شخصیت نے۔ میں نے کہا یار یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کا جلسہ، اسٹریٹ پاور ان کے پاس زمانے میں تو بہت ہوتی تھی، آپ نے آج کے جلسے میں یہ کہہ دیا کہ جی لوگ ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا یار دیکھیے لوگ نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تعلق نہیں ہے کسی سیاسی جماعت سے، تو لیکن میں نے جو دیکھا ڈرون فوٹیج جو میں نے دیکھے اس میں اوپر سے جب دکھایا گیا تو کرسیاں خالی تھیں بیچ میں، تو بڑی تعداد کا جو کہا جا رہا تھا شاید آئے گی، تو وہ نہیں آئے لوگ۔ اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کیوں نہیں آئے، یا تو ایم کیو ایم کیا تمام سیاسی جماعتوں سے یا تو لوگ ناراض ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے بڑی جو اہم ہے کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی کسی بھی شخصیت، یعنی کہ جو پارٹی رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، اس کے نام پر لوگ آتے ہیں۔ یعنی اگر جلسہ ہے نون لیگ کا اور پتہ چل جائے وہاں نواز شریف صاحب ہیں تو بڑی تعداد وہاں آ جائے گی، جلسہ ہے اگر پی ٹی آئی کا وہاں پتہ چل جائے خان صاحب ہیں تو بڑی تعداد آ جائے گی، جلسہ ہے اگر پیپلز پارٹی کا اور پتہ چلے کہ وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں تو لوگ آ جائیں گے۔ تو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی زیادہ مقبول نہیں ہے عوام میں، جس کی وجہ سے ان کے نام پر لوگ نہیں آتے۔ یعنی خالد مقبول صاحب کا نام تو مقبول ہے، وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، سربراہ بھی ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے، لیکن اتنے پاپولر نہیں ہیں کہ ان کے نام پر لوگ جناب سارے کام دھندہ چھوڑ کے اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچ جائیں۔ یہ ہم نے دیکھا، وہ جو میں نے بات کی ایک عام نیوٹرل آدمی کی، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ جناب کیونکہ بڑا نام یعنی کہ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس موجودہ وہ ظاہر ہے اتنی شاید عوام میں پاپولر اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کشماتی شخصیت، اور لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جائیں، ان کا خطاب سننے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں، تو شاید اس لیے ہوا یہ۔ لیکن بہرحال لوگوں کی تعداد شاید جتنی ایکسپیکٹڈ تھی اتنی نہیں آئی، یا جتنی تعداد تھی یہ بھی بہت ہے، اور یہ کامیاب جلسہ ایم کیو ایم کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس کو۔ بہرحال نیوٹرل لوگ جو ہوتے ہیں ان کی رائے میں نے آپ تک سنا دی، اپنی رائے میں نے محفوظ رکھ لی۔ خیر، خالد قدسی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی اشارہ تھا، فاروق ستار صاحب کے حوالے سے میں نے کہا ان کے خلاف نعرے جو لگ گئے اچھا اب اگر لوگ کم آتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ مایوسی کیوں ہے لوگوں کو سیاسی جماعتوں ان کے لیڈران سے؟ مایوسی یہ ہے کہ گزشتہ رات واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شاپنگ سینٹر میں میاں بیوی اور ان کا بچہ چھوٹا 3-3.5 سال کا آئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے، واپس جب وہ نکل رہے تھے، بچہ جس طرح ہوتا ہے عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں ظاہر ناسمجھ بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ ان چیزوں کا، وہ باہر نکلا ایک دم تیزی سے بھاگتا ہوا، اور سامنے مین ہول تھا اور مین ہول پر ڈھکن نہیں تھا، تو بچہ اس میں گرا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر سال اس طرح کتنے ہی بچے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے پر گرتے ہیں مین ہولز میں اور اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو یہ بچہ 3-3.5 سال کا معصوم بچہ وہ اس میں گر گیا، اور اندازہ کیجئے 14 گھنٹوں کے بعد اس کی لاش نکالی گئی ہے۔ جس ماں باپ کا وہ بچہ تھا، ہمیں تو اپنے بچے اور آپ کو اپنے بچے یاد آتے ہوں گے کہ یار کس شہر میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں، اور تو چھوڑ دیں کہ سڑکیں کیوں نہیں بنی ہیں جناب، یہاں پر لائٹ کیوں نہیں آ رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے، نوکریاں کیوں نہیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں، گھر سے باہر اگر آپ نکل رہے ہیں اور گھر کی گلی میں اگر مین ہول ہے اس پر ڈھکن نہیں ہے اور بچہ گر جائے آپ کی جمع پونجی کیا اولاد ہی تو ہوتی ہے، وہ گرا ہے 14 گھنٹے، اس کی لاش نہیں ملی، اور ملی بھی تو پھر ایک کچرا چننے والوں کو کہا جاتا ہے، ایک لڑکا تھا بیچارہ اس کو ملی، اور پھر بعد میں پولیس کے ساتھ پھر وہ الگ کہانی ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ماں باپ کیا کر رہے ہیں، جیتے جی مر جاتے ہیں اس طرح کے ماں باپ تو بیچارے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی درد مند آدمی اس واقعے کو سن رہا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس کی کہ یار یہ کیسا شہر ہے جہاں پیپلز پارٹی 17 سال سے موجود ہے، جہاں میئر پیپلز پارٹی کا موجود ہے۔ اب نیچے آ جائیں تو نو ٹاؤن جو ہے جماعت اسلامی کے، جہاں یہ واقعہ ہوا کہا جاتا ہے وہ بھی جماعت اسلامی کا ٹاؤن ہے، وہاں کونسلر بھی ہوں گے، تو اول تو سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ جی اس علاقے کے کونسلر، اس علاقے کا
ٹاؤن کا جو ناظم ہے وہ اور میئر کراچی، تینوں کی FIR ہونی چاہیے ویسے تو، کیونکہ ذمہ دار کون ہوتا ہے بھائی؟ حکمرانی ذمہ دار ہوتے ہیں نا. جب اچھے کا کریڈٹ آپ لیتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ پارک بنا دیا، ہم نے یہ سڑک بنا دی، اپنا نام فخر سے تختیاں لگاتے ہیں اپنے نام کی، تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس پہ بھی پھر لیا کریں نا آپ کہ یار ہمارے خلاف بھی FIR ہونی چاہیے، ہمارے بھی خلاف جو ہے غفلت کی کوتاہی کی مرتکب ہم ہوئے، ہمارے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. تو اس بچے کو کیا انصاف ملے گا؟ تو یہ اس بچے کے غمزدہ وہاں اور اہل علاقہ جو وہاں موجود تھے، فاروق ستار صاحب جلسے کے بعد وہاں پہنچے اور وہاں لوگوں نے ظاہر ہے غم و غصے کا اظہار کیا، مایوس ہیں لوگ بہت زیادہ، ان کے خلاف نعرے بازی کی، احتجاج کیا، جس کی وجہ سے فاروق ستار صاحب کو کہا جاتا ہے واپس جانا پڑا، گاڑی سے اتر نہیں سکے، وہ اتنا غم و غصہ تھا. یہ عدم اعتماد ہے لوگوں کا ان تمام سیاسی جماعتوں اور لیڈران پر جو عوام کے درمیان میں کھڑے نہیں ہوتے، ان کی مسائل تو حل ہو نہیں رہے یار. مطلب ہم آج تک اس قابل نہیں ہوئے 78 سال میں کہ گٹر پہ ڈھکن ہم لگا سکیں. کیا میئر کے پاس اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں کہ گٹروں پہ ڈھکن وہ ڈھک سکے؟ اور پھر کہتے ہیں جی میرے پاس وسائل بھی ہیں، میرے پاس اختیارات بھی ہیں، میں کوئی وسیم اختر تھوڑی ہوں کہ میں کہوں گا میرے پاس اختیار نہیں، وسائل نہیں. یہ اختیار ہیں آپ کے پاس، یہ وسائل ہیں آپ کے پاس. گٹر کا ڈھکن تو آپ لگا نہیں سکتے. کیا مزید آپ سے توقع رکھے عوام؟ ہر سال کراچی میں بارش میں جو ہمارا حال ہوتا ہے ہم سب کا، کراچی والوں کا، وہ پورا پاکستان ہنس رہا ہوتا ہے اس بات پر کہ یار یہ شہر جو 65% ریونیو کما کر دیتا ہے، اور ایک صرف بارش ہلکی سی ہوتی ہے تو سڑکوں پہ جناب جو ہمارے ساتھ تماشا ہوتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں، اور ہر سال ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی سال نہ ہوا ہو. دعوے ضرور کیے جاتے ہیں، بارش ہوتی 3-4 دن لوگ پریشان رہیں گے، ہفتہ بھر پانی رکا رہے گا. اچھا سڑکیں کھود کر ڈالی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے منصوبے بن رہے ہیں، بن ہی رہے ہیں. وہ K4 کا سنا تھا 2006-7 کا MQM دور کا منصوبہ، آج 2025 میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب کمپلیٹ ہوگا. کون ہے پرسان حال اس شہر کا؟ لاوارث شہر ہے. جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں وارث ہوں شہر کا، نہیں ہے بھائی. وارث ہوتے آپ وہاں کھڑے ہوتے. اتنی ساری یہاں سیاسی جماعتیں، اتنی ساری NGOs، وہ جو غیر ملکی فنڈنگ لیتی ہیں اس نام پر کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں. یہ ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے اس نام پہ کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کریں گے. کہاں ہے وہ پیسہ؟ کہاں ہے وہ؟ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکتے تو پھر کس بات پہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں؟ یہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ پورا شہر غمزدہ ہے اس بچے کی وجہ سے کہ اس بچے کے ساتھ جس نے ابھی دیکھنا تھا، دنیا دیکھنی تھی. یار کس شہر میں وہ پیدا ہو گیا کہ جہاں گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اڑتی دھول مٹی، جس کی وجہ سے کتنے لوگ بیمار ہو گئے، کتنے لوگوں کو کمر کا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بزرگ بیچارے آ نہیں سکتے گھر سے باہر. کیا میں اس سے زیادہ بات کروں؟ اس شہر کا حال اللہ تعالیٰ ہی درست کر سکتا ہے بھائی. ان حکمرانوں سے اب بھی اگر آپ کو توقع ہے تو پھر آپ بھگتتے رہیں اس طرح کی چیزوں کو. بہرحال کراچی واقعہ، اب میئر صاحب فرما رہے ہیں کوئی افسر غفلت میں ملوث ہوا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یار خدا کا خوف کرو یار. ہر چیز میں سیاست، ہر چیز میں سیاست. اچھا جی، ایک طرف MQM کے جلسہ، پھر اتنا بڑا واقعہ، اس کے بعد کیا دل نہیں کرتا ہے آدمی کا. پھر بانی متحدہ کے بینرز وال چاکنگ شہر بھر میں آویزہ، اور کہہ رہے ہیں جی الطاف حسین ضروری کے بینرز آویزہ کر دیے گئے ہیں، وال چاکنگ کر دی گئی ہے. جنگ اخبار، امت دیگر اخبارات آپ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے. اور بہت سارے، میں نے کہا نا، بہت سارے ہمارے وہ ہیں میڈیا پرسنس، میڈیا کے رپورٹرز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاں جائیں اگر آپ روڈ پر کھڑے ہو کے لوگوں سے بات کرتے ہو، کہتے ہیں یار وہ دور بہتر تھا الطاف حسین کا. اب لوگ اس سطح پر آ گئے کیونکہ دیکھیں کسی کو بھی آپ نے مائنس اگر کرنا ہے تو کارکردگی سے ہوتا ہے. لوگوں کے مسائل کر دیں، سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گی. پیپلز پارٹی آج اگر کام کر لے تو سیاسی جماعتیں، MQM کی سیاست ختم، جماعت اسلامی کی سیاست کراچی سے ختم، PTI کی سیاست ختم. کام کر لیں تو بات ہے نا. وہ کہتے ہیں ابھی تم آئے ہیں، اب یار خدا خوف کریں، 17 سال اب ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہم آئے. چوتھی مسلسل حکومت ہے، تیسری حکومت مسلسل PTI کی KPK میں، وہاں بھی یہی حال ہے لوگوں کا. پھر لوگ پرانا وقت یاد کریں نا تو کیا کریں کہ یار کم از کم اس زمانے میں 2016 سے پہلے ایسا تو نہیں تھا یار. کاروائی بھی ہوتی تھی، گھبراتے بھی تھے لوگ کہ یار یہ نا اسٹریٹ کرائم اتنے بھی آزاد نہیں تھے، اسٹریٹ کرمنلز کہ گھر کے کونے پہ نہیں، گھر کے دروازے پر، دروازے سے اندر آ کر چھین کر چلے جاتے ہیں، مار کر چلے جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. اور آپ کہتے رہے ہم وارث ہیں شہر کے، ہم وارث ہیں شہر کے. آپ سیاست کرتے رہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف. کیا میں گفتگو کروں؟ یقین کیجئے اس
حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے۔ باقی آپ لوگ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے اپنے مسائل کے لیے، یہ اتنے بڑے بڑے سانحات ہو رہے ہیں یار، کب آواز اٹھائیں گے؟ بشرا زیدی پہ آپ نے آواز اٹھائی تھی تو کتنا عرصہ درست رہا یہ ماحول یہاں کا۔ اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم گر کر جان دے رہے ہیں اپنی، گھروں میں آپ بیٹھے رہیں گھس کر، بات نہ کریں کہ فلاں کا بچہ تھا، ہمارا تھوڑی ہے، انتظار کرتے ہیں اپنی باری کا۔ اللہ نہ کرے ہم سب پر ایسا وقت آئے، اس پر بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اس بچے کا کیا قصور تھا یار۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا اقبال۔